السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 40 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے غم نہ کریں۔ ناظرین کرام، دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے اور سب کی پریشانی الگ الگ ہے۔ زیادہ تر لوگ روزگار کو لے کر پریشان ہیں، نوکری کو لے کر پریشان ہیں، پیسے کو لے کر پریشان ہیں، کچھ لوگ اپنے گھر کو لے کر پریشان ہیں، کچھ لوگ برا خواب دیکھتے ہیں تو پریشان ہیں، کچھ ماں باپ اپنے بال بچوں کو لے کر پریشان ہیں، کچھ بال بچے اپنے ماں باپ کو لے کر پریشان ہیں، ٹیچر لوگ اپنے شاگرد کے لیے پریشان ہیں اور کچھ شاگرد لوگ اپنے استاد لوگوں سے پریشان ہیں، پڑوسی سے پریشان ہیں۔ زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے آدمی سیٹ ہے تو بڑا سیٹ کب بن جائے، سب سے بڑا سیٹ کب بن جائے، کوشش کر رہا ہے، لگا ہوا ہے۔ تجارت میں گھاٹا ہو گیا، پریشان ہے، دکان پوری بیٹھ گئی، پریشان ہے، گویا کہ سکون نہیں ہے، شانتی نہیں ہے۔ ماں باپ صحیح ہے، بچہ جو ہے نافرمان ہو گیا، پریشان ہے۔ تو پریشانی ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے پریشان ہے، شوہر پریشان ہے بیوی سے، بیوی پریشان ہے شوہر سے، پریشانی ہر طرف ہے۔ آسانی کہاں ہے؟ شانتی ختم ہو گئی، سکون ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے دیکھیے گا خودکشی بڑھ رہی ہے، سوسائڈ بڑھ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ ساس بہو کا جھگڑا ہوا، پریشانی بڑھ گئی، ساس الگ پریشان ہے، بہو الگ پریشان ہے، تو بہو نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار لیا، زہر پی لیا۔ تو دنیا کے اندر دیکھیے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں، پریشانی ہے۔ اسلام کے اندر اس کا حل کیا بتایا گیا؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اس لیے مسلمانوں میں خودکشی نہ کے برابر ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ٹیچر نے بچے کو مارا، اس نے خودکشی کر لی، چل رہا ہے۔ گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہوا، ماں باپ سے موبائل مانگا، نہیں دیا، اپنے پسند کا موبائل نہیں ملا، خودکشی کر لی۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد آرام ہو جائے گا، غلط ہے یہ۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ جی نہیں، سکون کہاں ملتا بھائی؟ پریشانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے دھوکے میں ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں مر جائیں گے تو آرام ہو جائے گا۔ جی نہیں، مرنے کے بعد آرام تھوڑے نا، وہاں اور زیادہ پریشانی۔ کم سے کم دنیا میں رہتے تو موقع ملتا، سدھرنے کا موقع ملتا، تکلیف اٹھاتے، اللہ آسانی پیدا کر دیتے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے، چل رہی ہے، سورج رواں دواں ہے۔ کسی جانور کو ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ وہ خودکشی کر لیا، کسی جانور نے خودکشی کی، کسی جانور نے اپنے آپ کو مارا؟ جانور اچھے ہیں، لیکن انسان کیسا ہے؟ تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ کسی جانور کو ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ ایک جانور دوسرے جانور کو پوج رہا ہے؟ شانتی کہاں ہے؟ سکون کہاں ہے؟ دولت میں سکون ہے، گاڑی میں سکون ہے، بنگلے میں سکون ہے، کہاں سکون ہے؟ آگے پیچھے لوگ چلیں اس میں سکون ہے، اس میں شانتی ہے۔ نام ہو جائے تو شانتی، کام ہو جائے تو شانتی، دکان مل جائے تو شانتی، پیسہ رہے تو شانتی، کہاں ہے سکون؟
फ्लैट में रहने वाले, बेहतरीन महल में रहने वाले, बेहतरीन गाड़ी में चलने वाले, बेहतरीन खाना खाने वाले लोग मार रहे हैं अपने आप को, ख़ुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। परेशानी की वजह से भी कर रहे हैं, आसानी की वजह से भी कर रहे हैं। क्यों? कर्ज़ा माफ़ नहीं हुआ, ख़ुदकुशी कर ली, अपने आप को मार लिया। परेशानी जब भी आए तो इस्लाम ने जो हल बताया है हमें और आपको उस तरीके पर चलना, दिल को सुकून मिलेगा। अगर नहीं चलेंगे तो परेशानी और बढ़ती जाएगी। एक हदीस पढ़ता हूँ जिसके अंदर 5 चीज़ों का ज़िक्र है। अगर हम और आप अपनी ज़िंदगी उस हदीस के हिसाब से कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल है, परेशानी नहीं। उसके अंदर मुहर्रमात है, नफ्सियात है, समाजियात है, ज़ातियात है, अखलाकियात है। ये 5 चीज़ें हैं। अब उसके बारे में बताऊँगा। मुहर्रमात, कौन सी चीज़ हराम है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी अगर हम और आप चाहते हैं आराम से चलती रहे तो हमें इस हदीस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर चलते हैं तो शांति मिली रहेगी। आइए हदीस की रोशनी में इन 5 चीज़ों को समझ जाएं। मुहर्रमात, नफ्सियात, समाजियात, ज़ातियात, अखलाकियात। गौर करें, देखें। सुनन तिरमिज़ी किताब ज़ुहद, किताब नंबर 34, हदीस नंबर 2305। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन याख़ुज़ु अन्नी हाज़िहिल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना। चंद बातें मैं बता रहा हूँ, कौन है जो अमल करने के लिए मुझसे ले ले। देखिए, अमल करने के लिए बातें हम और आप बहुत सारी सुनते हैं, अमल करने के लिए ले ले, या फिर जो अमल करना चाहते हैं उसे सिखाने के लिए ले ले। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन बातों को लेने के लिए तैयार हूँ। देखा आपने, ज़्यादा लेने की ज़रूरत क्या है, अपनी लाइफ में हम और आप ले आए, देखिए तब्दीली आ जाएगी। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्द ख़म्सन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ को पकड़ा और 5 चीज़ें गिनाई। नंबर 1, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अबू हुरैरा, हराम चीज़ों को छोड़ दो, तुम लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हो जाओगे। याद रखिएगा, जितनी हराम चीज़ है उसको अगर छोड़ देते हैं तो लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हो जाएंगे। हराम चीज़ छोड़ता कौन है? माल कमाना है, हलाल रहे हराम रहे, इसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी उसको पहना दिया, माल आना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शांति अगर चाहिए, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अबू हुरैरा, हराम चीज़ों को छोड़ दो, तुम लोगों में सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी परहेज़गार हो जाओगे। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। और अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा है तुम उस पर राज़ी हो जाओ, तुम लोगों में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओगे, बेनियाज हो जाओगे। तकदीर के फ़ैसले पर अगर हम और आप राज़ी हो गए तो मसला हल है। हमसे बड़ा मालदार कोई नहीं हो सकता। लेकिन भला बताइए, हम और आप राज़ी हैं? अगर राज़ी होते तो ख़ुदकुशी क्यों करते? भाई, अल्लाह ने मेरी तकदीर में जितनी रोज़ी रोटी लिखी है उतनी रोज़ी रोटी मिल के रहेगी। अल्लाह ने जो परेशानी लिखी है वो परेशानी मिल के रहेगी, वो परेशानी आके रहेगी। तो हम क्या घबराएं? तो इस हदीस में 5 चीज़ें हैं, अगर अपनी ज़िंदगी में हम और आप ले आए तो शांति मिली रहेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो तकदीर में लिख दिया है, तुम अपनी तकदीर पर राज़ी हो जाओ, तुम लोगों में सबसे बड़े मालदार हो जाओगे। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन। और अपने पड़ोसी के साथ तुम अच्छे हो जाओ, तुम पक्के मोमिन बन जाओगे। भला बताइए, अपने पड़ोसी के साथ हम और आप अच्छे हैं, शांति वहाँ भी हमारी भंग हो रही है ना। अब हम और आप निकलते हैं, सुबह के वक्त निकले, दोपहर में निकले, शाम में निकले, पड़ोसी के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो हमेशा टेंशन रहता है, परेशानी बढ़ी हुई रहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपने पड़ोसी के साथ तुम अच्छे हो जाओ, पक्के मोमिन बन जाओगे। 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़, व अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमन। और तुम लोगों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, तो तुम पक्के मुसलमान हो जाओगे। है अपनी ज़िंदगी में? भला बताइए, हम जो अपने लिए पसंद करते हैं वो लोगों के लिए पसंद करें, है हमारी ज़िंदगी में?
اگر ہے تو ہم پکے مسلمان ہیں، اگر نہیں ہے تو شانتی ہماری چلی جائے گی۔ ایک آدمی آتا ہے ہم سے پوچھتا، بھائی صاحب میں بھی ذرا نیا آیا ہوں، تجارت کے میدان میں ذرا کچھ بتائیے گا۔ کوئی دکاندار بتاتا نہیں، کیوں؟ وہ آگے بڑھ جائے گا۔ ارے بھائی، اللہ نے پیدا کیا ہے، روزی روٹی کا انتظام اللہ کرتا ہے، آپ کے بتانے سے آپ کی دکان تھوڑے نہ بند ہو جائے گی۔ اللہ سب کی دکان کو چلا رہا ہے، سب کی روزی روٹی کا انتظام اللہ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو تو تم پکے مسلمان ہو۔ اگر ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں یہ چیز آ جائے تو شانتی ملی رہے گی۔ پھر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو میں اپنے بھائی کو بھی آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ ہم سے مدد لیتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے آگے ہوں۔ کتنے لوگ کام ہی خراب کر دیتے، راستہ غلط بتا دیتے، کہیں آگے نہ نکل جائے گا، اس لیے تو شانتی نہیں ملتی ہے، افسوس کر رہے ہیں، پریشانی بڑھ رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آخری بات جو اس حدیث کے اندر ہے، وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کامیڈین کو آپ نے دیکھا ہے، ہنساتے رہتے ہیں، وہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو گیا تو آدمی زندہ لاش ہے۔ اس لیے ذرا بچ کے رہیے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجیے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں لے آئیں، شانتی بنی رہے گی، کچھ بھی ٹینشن نہیں رہے گا۔ اب حدیث کے اندر دیکھ لیجئے، پورے سماج کو ملا دیا گیا ہے، پوری سوسائٹی کا حل بتا دیا گیا ہے۔ تو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے، تو ہمیں اس حدیث کے حساب سے چلنا ہوگا، تو ہمارا غم آرام کے ساتھ ہلکا ہو جائے گا، ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آئیے اور بھی دیکھتے ہیں کیسے ہماری پریشانی کم ہو سکتی ہے، ہماری پریشانی دور ہو سکتی ہے، ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ آج لوگ شانتی کی تلاش میں ہیں، لوگوں کو شانتی چاہیے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، بہترین پارک میں گھوم رہے ہیں، بہترین ملکوں میں جا رہے ہیں، آرام سے ہیں تاکہ سکون مل جائے، لیکن شانتی کہیں نہیں ہے۔ آرام سے رہے، شانتی مل ہی نہیں رہی ہے۔ شانتی وہاں ملے گی جہاں اللہ نے شانتی رکھی ہے، سکون رکھا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا تو انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ دنیا کے لوگوں کے لیے شانتی کا بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ان کے لیے اللہ کا پیغام، شانتی کا سب سے بڑا ذریعہ اسلام ہے، اور اسلام کا معنی ہی ہے شانتی، سکون، شانتی۔ اس لیے جو لوگ ایمان والے ہیں اور شرک نہیں کرتے وہی لوگ پکے مومن ہیں، انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ پریشان نہ ہونے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم اسلام کے دامن میں آ جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے غم کو دور کر دے گا، ہلکا کر دے گا۔ اس لیے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے بہترین پیغام ہے، ان ملکوں میں، ان جگہوں پر، ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دامن میں نہیں آئے۔ تو شانتی کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اسلام کا دامن ہے۔ شانتی حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسے سکون حاصل ہوگا؟ پکے مومن بن کے رہیں۔ اگر کچے بن کے رہیں گے تو پریشانی بڑھ جائے گی۔ صحابہ کرام پکے مومن تھے، اس لیے ان کے لیے بہت آسانی تھی۔ جو بھی پکا رہے گا ان کے لیے آسانی، جو کچے رہیں گے دیکھ ہی رہے ہیں آپ، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 139۔ تم گھبراؤ نہیں، تم غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ تو اگر پکے مومن بن کے ہیں تو نہ گھبراہٹ ہے نہ کوئی چیز ہے۔ مومن کبھی نہیں گھبراتا، کیا گھبرائے گا؟ جو پکا مومن ہے وہ کبھی نہیں گھبراتا، جو کچا ہے وہ گھبرا رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر سب جگہ بھاگ رہا ہے۔ جی نہیں، اللہ کے در پہ آئیے، اللہ کے گھر میں آئیے، پریشانی وہاں ختم ہوگی۔ پریشانی کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے قرآن کو سننا۔ کتنے لوگ قرآن کو سنتے ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے موبائل فون میں گانا رکھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے، لیکن اسی موبائل میں ہم نے قرآن نہیں رکھا۔ قرآن کو رکھیے، قرآن کو سنیے۔ شانتی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے قرآن۔ مسجد کے اندر آئیے، شانتی حاصل کرنے کی بہترین جگہ ہے مسجد۔ کتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں؟
اور پھر روتے رہتے، چلاتے رہتے، ارے پریشانی بڑھ گئی، سکون نہیں مل رہا ہے، شانتی نہیں مل رہی ہے۔ تو شانتی حاصل کرنے کے پارک میں جا رہے ہیں، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گٹکا کھاتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیڑی سگریٹ میں لگے ہوئے ہیں، بھائی ٹینشن دور کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جی چائے کافی کا اہتمام کرتے، جی ٹینشن دور کر رہا ہوں۔ فلم دیکھتے ہیں، کچھ لوگ بولے ٹینشن دور کر رہا ہوں، جبکہ فلم دیکھنے سے اور ٹینشن بڑھ جا رہی۔ بھائی جو منظر اس میں چلتا، دل سے پوچھ لیجئے کیا گزر رہی ہے اس کے اوپر۔ تو اور زیادہ ہم اور آپ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ٹینشن میں ڈال رہے ہیں۔ ٹینشن ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے ہم مسجد میں حاضری دیں۔ کتنے لوگ حاضری دیں گے؟ ہماری حاضری کب لگتی ہے؟ بولیے۔ جمعہ کو آ جاتے ہیں، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، 8 والی نماز پڑھ لیے، کھاٹ والی نماز پڑھ لیے، 360 والی نماز پڑھ لیے۔ 8 والی نماز جمعہ کی پڑھے، کھاٹ والی جنازے کی نماز، 360 والی عید بقرعید کی نماز پڑھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ شانتی بنی رہے گی؟ شانتی بھنگ ہو جائے گی، سکون نہیں ملے گا۔ قرآن کی تلاوت سننا، مسجد کے اندر آنا سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مسجد کے اندر بھی لوگ آتے، جلدی جلدی بھاگنے کی چکر میں رہتے، پہلا سلام مسجد میں، دوسرا سلام گیٹ پر۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ وہ شیر بیٹھا ہوا آپ کو کھا لے گا۔ اچھا کتنا ٹائم لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ اب بھائی 1-2 منٹ بیٹھ ہی جائیے گا تو کوئی حرج ہے؟ بھائی اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھا چل رہا ہے، بہترین قالین بچھے ہوئے ہیں، بھاگ کے جا رہے ہیں، کہاں بھاگ کے اچھا نکڑ پہ بڑھنا ہے، غیبت کرنی ہے، چغلخوری کرنا ہے، اوہو اچھا واٹس اپ کا استعمال کرنا ہے، جلدی بھاگو کچھ آ گیا ہوگا، دماغ اسی میں چلتے رہتا، تو شانتی کیسے ملے گی؟ تو قرآن کی تلاوت میں شانتی ہے، مسجد کے اندر حاضری میں شانتی ہے۔ آئیے حاضری دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا، کتاب نمبر 48، حدیث نمبر 2699، 2699، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یعنی مسجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سنتے اور سناتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوگی تبھی شانتی ملے گی۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لیجئے، شانتی نہیں ملے گی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قرآن کے درس کو کہیں کہیں روکا جا رہا ہے۔ بھئی شانتی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے قرآن کا درس، دنیا کی کوئی بھی کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ تو قرآن کے درس میں بیٹھیے، دیکھیے کتنے فائدے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، سکون ہی سکون اترتا ہے وہاں۔ تو سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے قرآن کی مجلس، قرآن کی تلاوت سننا، مسجد کے اندر جمع ہونا۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ قرآن کی مجلس میں جو بیٹھتا ہے رحمت برستی ہے، قرآن کی مجلس میں جو بیٹھتا ہے فرشتے ان کے لیے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ ملائے اعلیٰ میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں۔ ہم گناہگاروں کا نام اللہ لے لے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کی، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور فرشتے ہم گناہگاروں کے لیے اپنا پر بچھا دیں، مسجد میں آنے کی وجہ سے، قرآن کے درس میں بیٹھنے کی وجہ سے، کتنا بڑا انعام ہے۔ شانتی حاصل کرنے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ اور مسجد کے اندر آئیے تو آپ دیکھیے، جمعہ کے اندر اگر مسجد میں اے سی وغیرہ لگی ہو، لوگ پہنچ جاتے، امام صاحب خطبہ دے رہے اور ہم سو رہے ہیں، شانتی ہے کہ نہیں؟ بھلا بتائیے کبھی ہم اور آپ سوئے؟ کہاں سوئے؟ دکان پر بیٹھ کے سوئے، گاہک آ رہا سو رہے ہیں، سوئے کیا؟ وہ تو پیسہ گننا ہے، پیسہ دینا، پیسہ لینا، وہاں کہاں نیند آتی؟ فلم دیکھنے گئے سو رہے ہیں، نعوذ باللہ، غلط ہے، نہیں جانے کا۔ تو شانتی بھنگ کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہماری شانتی ہی ختم ہو جائے، وہ کام نہیں کر رہے ہیں جس میں ہماری شانتی بنی رہے۔ تو آئیے مسجد کو اپنا گھر بنائیے، آئیے قرآن کی تلاوت کو اپنا بہترین ذریعہ بنائیے، قرآن کی تلاوت سنیے، اپنے موبائل فون میں قرآن کی تلاوت رکھیے، سنتے رہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے، شانتی ملے گی۔ جہاں بھی پریشانی ہو جائے قرآن کی تلاوت سنیے، آپ کو سکون ملے گا۔ کاش کہ ہم اور آپ ایسا کرتے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی شانتی بنی ہوئی ہے۔ لوگ پریشان ہیں، پریشانی کیسے ختم ہو بھائی؟ پریشانی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ کی یاد۔ سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے،
ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان سے ہیں، اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کو کتنی مرتبہ ہم نے یاد کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ یاد رکھے ہوئے ہیں، دن رات معاف کرنے کو تیار ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم نے اللہ کو یاد کیا؟ سب کے سامنے بھاگے، اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ بھاگے؟ دوسروں کے پاس اپنی شکایتیں لے کے جاتے ہیں، بھائی صاحب میرا کام کرا دیجئے، سیٹ صاحب میرا کام کرا دیجئے، MLA صاحب کام کرا دیجئے، MP صاحب کام کرا دیجئے، وہ کام کر دیجئے۔ اللہ کے سامنے کبھی آئے؟ اللہ کے سامنے کبھی ذکر کیا اللہ میرا فلاں کام کرا دے؟ آئیے اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو شانتی ملتی ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ یاد کر کے تو دیکھیے، شانتی ملی رہے گی۔ کم سے کم ہم اور آپ اپنے دماغ کو اسی میں لگائے رہیں گے تو شانتی ملے گی۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب بھائی قرآن پڑھیے، آپ کے لیے شانتی کا ذریعہ ہے، اللہ نے اس چیز میں رکھا ہے۔ اللہ کو یاد کیجیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیے۔ بھائی چل رہے ہیں ہم اور آپ، اب پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کیا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، شانتی ملے گی۔ کیونکہ اس دماغ کو جتنا زیادہ ہم اور آپ مشغول رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سکون نازل کرتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب بھی گھبراہٹ آ جائے،